بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو بروز قیامت ہی تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہی کامیاب ہے۔ اما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نہایت ہی جامع اور وعظ و نصیحت کے اعتبار سے نہایت ہی مؤثر ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں پہلے موت کا ذکر فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ مضمون سورہ آل عمران، سورۃ الانبیاء اور سورۃ العنکبوت میں بیان ہی ایک ہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، موت ضرور تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط محلات میں قلعوں میں چھپ جاؤ۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے حبیب آپ انہیں آگاہ کر دو، بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں آ کر رہے گی۔ موت کی حقیقت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ موت کا ذکر فرمایا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنی موت ہر وقت یاد رہے۔ جب ہر وقت موت یاد رہے گی تو دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر لگی رہے گی، اور انسان صحیح عمل کرے گا، وہ عمل کرے گا جو اس کی آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، بے شک قبروں کی زیارت کرنا موت کی یاد دلاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے، قبروں کی زیارت کرنا آخرت کی فکر دلاتا ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہاری بھلائی اور خیر میں اضافہ کرتی ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ قبروں کی زیارت دنیا سے انسان کو بے رغبت کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر دلاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور اپنے فرمان میں ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن پاک کے اندر موت کا ذکر کر کے ہمیں موت کی یاد دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھی موت کا بار بار ذکر کر کے ہمیں موت کی یاد دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ عمومی طور پر اکثر انسانوں کی زندگی کا محور و مرکز ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ آسائشیں، سہولتیں، لذتیں، مزے، آرام، راحت، ان کے حصول کے لیے انسان اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ انہی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے ڈگریاں حاصل کرنے میں اور بیرون ملک جا کر دولت کمانے میں اور دیگر اس طرح کے امور میں اپنی زندگی انسان فنا کر دیتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، یہ لذتیں، یہ اس کی خواہشات اس کو مل جائیں، اس کی پوری ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور یوں انسان نفسانی خواہشات میں مصروف ہو کر، نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہو کر بالکل اپنی موت سے، قبر سے، آخرت کے حساب و کتاب سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن و سنت میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ ہم موت کو بکثرت یاد کرتے رہیں تاکہ دنیا سے رغبت کم سے کم ہو اور آخرت کی فکر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو لہذا قبروں کی زیارت کریں تاکہ بار بار موت یاد آئے۔ اصل میں ہمارے دل دنیا کے امور میں اور دنیا کے کاموں میں اور اپنی دلچسپی کے کاموں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم قبرستان بھی جاتے ہیں تب بھی اپنی موت یاد نہیں آتی۔ نہلانے والا مردے کو نہلا رہا ہے، ساتھ لوگ موجود ہیں اسے دیکھ رہے ہیں، پھر اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، پھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر کندھوں پہ اٹھا کر قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پھر قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے، پھر مٹی ڈال کر دفن کیا جا رہا ہے۔ ان تمام مراحل کو جو شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کیا اس کے عمل میں کوئی تبدیلی آ جاتی ہے؟ کیا موت کی یاد اس کو دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہمیں اپنی موت صحیح معنوں میں یاد نہیں آتی تو پھر بتائیں موت کس طرح یاد آئے گی، ہماری کس طرح اصلاح ہوگی؟ ہم موت کے حوالے سے اپنے آپ پر غور نہیں کرتے کہ جب موت آئے گی تو موت کی سختیاں وہ کیسی ہیں، پھر موت کے بعد قبر کے مراحل کیسے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان آتے تو قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر زار و قطار رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جب قبرستان آتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں تو اس قدر زیادہ روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو اگلی منزلیں اس کے لیے اس سے آسان ہوں گی، اور اگر یہی ناکام ہو گیا تو اگلی منزلیں اس سے بھی زیادہ مشکل ہوں گی۔ میری آپ ان حضرات سے درخواست ہے، یہ جو پانی پلا رہے ہیں یہ حضرات بیٹھ جائیں۔ جب قرآن و سنت کا وعظ ہو رہا ہو تو قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے اس کو بغور توجہ سے سننا فرض ہے، اور نہ ہی اتنی زیادہ کوئی گرمی ہے، اتنی زیادہ لوگوں کو پیاس لگی ہے اور یہ تھوڑا وقت ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ تمام حضرات بیٹھ کے اس کو توجہ سے سنیں۔ تو یہ درس اور یہ بیان کسی ایک فرد کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے ہے اور سب کو اس بات کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم بارہا موت کے مناظر دیکھتے ہیں، اچانک موت ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی اموات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر میڈیا کے ذریعے اب تو دنیا کے ایک کونے میں ہونے والی موت آپ یہاں بیٹھے دیکھ لیتے ہو،
انہیں عبرتناک موتوں کو دیکھ کر بھی ہمیں کچھ عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، کوتاہیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، اور دلوں پر ایسا زنگ چڑھ گیا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں جو عبرت والی ہیں یہ دیکھنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کا زنگ نہیں اترتا اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی۔ تو میری اس حوالے سے درخواست ہے کہ آپ دنیا میں اس لیے آئے ہو کہ اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کر کے، اس کو راضی کر کے دنیا کی اس آزمائش میں اور اس امتحان میں کامیابی حاصل کر کے دنیا سے جائیں، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ وہ ہے قرآن و سنت۔ جہاں آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل کا استعمال کرتے ہیں، اپنی دکان کو، اپنے آفس کو، اپنی جاب کو وقت دیتے ہیں، یا بہت سارے آپ کی مشاغل ہیں جن میں آپ وقت دیتے ہیں، تو جتنے آپ کے 24 گھنٹے کے مشاغل ہیں جس میں آپ کا کھانا پینا سونا دیگر سارے امور ہیں، تو وہاں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا بھی یہ شامل ہے۔ قرآن کس لیے اترا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، فرمایا کہ مجھ پر قرآن اس لیے اتارا گیا تاکہ میں اس قرآن کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اللہ کا ڈر سناؤں، اور پھر میرے بعد جو میرے سچے امتی اور میرے غلام آئیں تو میرے اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے میری طرف سے لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں۔ تو قرآن تو اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہمارے اندر ڈر پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا خوف پیدا ہو، آپ اخروی حساب و کتاب کا ہمارے اندر احساس بیدار ہو۔ لیکن ہم نے قرآن سے جس طرح بے رخی اور غفلت اختیار کر رکھی ہے وہ کسی سے رکھی چھپی نہیں ہے۔ زبان سے تو قرآن کا آپ بڑے ادب سے نام لیتے ہو، اس کو چومتے ہو، لیکن یہ قرآن تو آپ کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ یہ آپ کے عقائد کو، آپ کے نظریات کو، آپ کے افکار کو، آپ کی سوچ کو، آپ کے خیالات کو پکیزہ بنانے کے لیے اترا ہے۔ یہ آپ کی عادات و اطوار کو، آپ کے خصائل اور آپ کے اعمال و اقوال و احوال کو سنوارنے کے لیے اترا ہے۔ تو اتنا عرصہ آپ کی زندگی گزر گئی، آپ نے اس قرآن سے کتنی نصیحت حاصل کی، کتنی ہدایت حاصل کی، کتنا تقوی حاصل کیا، کتنا اللہ کا خوف آپ کے اندر پیدا کیا، اور کتنی فکر آخرت پیدا کی، اور آپ کتنے سنور گئے ہیں، اور کتنا آپ نے آپ کو سنوارا ہے اس قرآن کے ذریعے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص آئے ہی اس لیے ہیں لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں، اور پھر ان کے نفوس کو، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مضمون سورۃ البقرہ میں 2 مقام پر، سورہ آل عمران میں 1 مقام پر، اور سورۃ الجمعہ میں 1 مقام پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ آپ اس لیے آئے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ کتاب و سنت کی تعلیم دے کر لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تاکہ آپ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب فرما دیں، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی بعثت کا، آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کے میلاد کا مقصد اعظم کتاب و سنت کی تعلیم، اور کتاب و سنت کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ نفس اور لوگوں کو ہر اعتبار سے پاکیزہ بنانا اور پاک کرنا تھا۔ تو اب جو آپ کی زندگی کا مشن تھا، جس میں آپ پوری زندگی مصروف عمل رہے، اور آپ کے صحابہ شانہ بشانہ آپ کے اتباع میں آپ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے اور لوگوں کے اندر تزکیہ نفس کو عام کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، تن من دھن، اپنا وطن اور سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید فرما لیے ہیں۔ تو اللہ سے کیا ہوا یہ وعدہ کہ اے اللہ، اب ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تیرے نبی کا دامن تھام لیا ہے، تو اب ہماری زندگی
ہماری زندگی اور ہماری جانیں اور ہمارے مال تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوں گے۔ تو جس طرح صحابہ کرام نے، ان کے نقشے پر قدم پر چلنے والے اولیاء اعظام نے اس وعدے کو بدرجہ کمال پورا کیا، تو کیا ہم اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہماری جان دین کے غلبے کے لیے خرچ ہو رہی ہے؟ ہمارا مال دین کے غلبے کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے نفس کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر اور ہمارے اس جسم کے اوپر دین غالب ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں دین غالب ہے؟ ہماری گلی اور بازار میں دین غالب ہے؟ اور ہمارے اس ملک کے اندر اور ہمارے اس معاشرے کے اندر کیا دین کا غلبہ ہے؟ جب دین مغلوب ہے، کفر غالب ہے، تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ نے نبی کا جو کلمہ پڑھا تو اس کا کوئی، اس اعتبار سے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ نبی کے مشن کے لیے، نبی کے دین کے غلبے کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے آپ جہاں دنیا کے سارے کام کاج کرتے ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ساری محنتیں کرتے ہو، تو تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی محنت اور کچھ جان کچھ مال دین کی راہ میں بھی لگاؤ، دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ انداز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ صرف آپ کا مقصود آرام طلبی ہے، خواہشات کی تکمیل ہے اور اپنی دنیا کے اندر شہرت ہے اور اپنی نیک نامی اور دکھلاوا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں پیشی نہیں ہوگی؟ پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ اے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، جو ہمارے بھائی پہ وقت آیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا، یہ وقت بہت جلد ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ کوئی پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کی یہ آخری شام آنے والی ہو یا آخری دن گزرنے والا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ یعنی موت اتنے بندے کے زیادہ قریب ہے کہ اپنے آپ کو مردہ خیال کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو یہ مضمون قرآن میں جا بجا ذکر کیا گیا، حالانکہ موت کا کوئی منکر نہیں دنیا کے اندر، اللہ کے وجود کے منکر موجود ہے لیکن موت کا کوئی منکر دنیا میں موجود نہیں۔ اس کے باوجود بار بار قرآن و سنت میں موت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا تاکہ ہم موت کو یاد کریں، تو یہ دنیا کی محبت یہ کم ہو اور ہمارے دل کے جو زنگ ہے، جو میل کچیل ہے، وہ دور ہو اور ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو اور ہم دین کے غلبے کے لیے اپنی جان، اپنا مال صرف کر کے اور اپنی زندگی کی کوششیں اور محنتیں دین کے غلبے کے لیے صرف کر کے آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کریں۔